بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں, ان کی کتاب ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے جناب, ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے یہاں پر. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ, وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دیا یا بددعا دی. ولیس هو اہلا لذلك, اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھا. کان له زکاة واجر ورحمہ, یہ اس کے لیے زکات ہے, اجر اور رحمت ہے. اچھا, پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے. فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر میں نے وہ چلے گئے, میں نے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کیا ہوا, میں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چل میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہیں, 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی, اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ, وہ مستحق بھی گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں, حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث نمبر 125 ہے, سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے, تو ایک مذہب میں کیا ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا, اور فاسق بنے نہیں بنے, یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو, دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے چاپ دار احیاء التراث, یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو, مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا؟ اس لیے حدیث نقل کی ہے, یہ مجبور ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو, معاویہ کو اور اس کے بھائی کو, ان کو لعنت بھی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے, ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق بھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کو باہر پھینک دو, یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے, ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں, یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے بلا, وہ بھی بلا وجہ, وہ اہل بھی نہیں ہے, اور خود بھی فرمائے کہ گالی دینا فسق ہے. اور بھائی شیخ صاحب, آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا, مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اور قرآن کی مخالفت. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث, ملاحظہ کریں عزیزو, یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296. احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے, زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھا. فمر بهما زید بن عمرو بن نفیل, زید بن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے. فدعوه الى سفرة لهما, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. قال يا ابن اخي اني لا اكل مما ذبح على النصب, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ گوشت جو ہے, یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے, میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا. دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا, یہ شخص زید بن نفیل, زید بن عمرو, یہ عیسائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں, وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو, اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں, ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہا, اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے, وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کھاتا. اچھا, پھر اس کے بعد فما رؤي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اكل شيئا مما ذبح على النصب, اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لی ہے بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے, خود ہی نجس, نستجیر بالنجس نطفے سے, نجس والدین سے, اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر, زیادہ متقی, زیادہ اتقا. اچھا, اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر ملاحظہ کریں البول قاعدہ, قائما او قاعدہ, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے, حدیث نمبر 234, وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا, اور پھر میں نے ان کو پانی لایا. اچھا, اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں, جلد نمبر 2 ہے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442, یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج, کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. یہ تمہارے علماء, یہ تمہارے بڑے محدثین اہل حدیث کا یہ بڑا قسطلانی ہے, کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے. او خشیہ من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من, کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی,
उसके पीछे से हवा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बात हो रही है कि पीछे से फुसी निकलती ना, उसकी बड़ी आवाज निकलती। ये तुम्हारी हालत है, तुम गुस्ताख नहीं हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कौन है? अगर यही जुमले कोई यूरोपियन लिख दे, उसमें फतवे लगेंगे कि काफिर है, मुशरिक है, नजिस है, इसको कत्ल किया जाए। तुम्हारे उलमा के, ये तुम्हारे बड़े आलाम के, वो तुम्हारे हदीस है तुम्हारे कुतुब में। मेरा 10 मिनट खत्म है जी। जवाब देना, जो हदीस मैंने पढ़ी है इनका जवाब देना। अब्दुल करीम साहब, हदीस आपने सारी लिख ली है, मैं तो आप बता दूं, मैं भी साथ नोट कर रहा था। आगे चलते हैं, क्या सलाम जी। अली भाई, इस तरह मुनाजरा करवाना था ना, मुझे हाथ बांध के वैसे ही दिबा करवा देते। यहाँ सिग्नल का शदीद इशू है, इस बंदे की आवाज भी रुक जाती है। मैं एक दूसरे कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप उसको चला दीजिए कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। अपने बंदे से पूछ ले कि सिग्नल नहीं आते, मैं कैसे बात करूँ? अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, सिग्नल बेहतरीन आ रहा है, सिग्नल बेहतरीन आ रहा है। आपने मैंने कहा था मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, आपने वहां पर मुनाजरा क्यों नहीं रखवाया? मैंने आपसे, अच्छा वैसे मैंने आपसे अर्जी की थी कि जैसे आप मुनासिब है, यहाँ आना चाहते हैं, घर करना चाहते हैं, दोनों जगह मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपको कहा था कि मैं दफ्तर आना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं ऑफिस आना चाहता हूँ। अभी इस बंदे से पूछ रहे हैं कि उसकी सिम पर भी सिग्नल नहीं पूरे आ रहे। भाई बोलो, आपको बोलते हो क्या प्रॉब्लम है, बोले बताइए। अभी बात है, आप इसका अपना तो बिल्कुल सही है भाई, उसकी आवाज रुक जाती है, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या पक रहा है। मैं अर्जी मैंने बेहतरामी ना करो, बेहतरामी नहीं करना। अदब से बात करो, अदब से बात करो मौलवी क़य्यूम साहब, अदब से, अदब सीखो। अब्दुल करीम साहब, मैं कह रहा हूं कि मैंने लिख लिया, मैं उसका अदब क्या करूंगा? अदब करो, अदब एहतराम से बात करो, खबरदार। मैंने ये लिख लिया, अगर आपको चाहिए तो मैं सारी बातें बता दूं। दोबारा 10 मिनट ले लूं, दोबारा मैं खुद ही दोबारा पढ़ लेता हूं। आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, आपका बंदा बार बार जो है वो इंटरनेट को छेड़ता है, नहीं ठीक होता। मैं कहता हूं ये मुनाजरा कल रख लें, मैं कल मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को डिलीट करें, कल हम इस तरह करेंगे कि आप मजीद 5 उलमा लेके आए, देखें 5 मजीद उलमा लेके आए, फिर वो उधर तमाशा ना करें कि मुझे हवाला देने के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना? 5 मजीद उलमा लेके आओ, फिर मुनाजरा आपसे होगा, ठीक है ना? फिर उस वक्त आपको ये ड्रामा नहीं करना। हाँ, ये भाई ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूं यार। चलो, अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी मेरी आवाज आ रही है। अच्छा अब्दुल करीम साहब, वो अपने सारे रेफरेंस दोबारा कोड कर देते हैं, दोबारा हम सुना देते हैं, रेफरेंसेस दोबारा सुना देते हैं। हर रेफरेंस सुना के मैं पूछूंगा, समझ आई नहीं आई? कह रहा हूं बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बेहतरीन और मैं इख्तिसार के साथ शेख साहब मैं इख्तिसार के साथ हर रेफरेंस दोबारा दिखा देता हूं और पूछूंगा, समझ आई नहीं आई? अब्दुल करीम साहब, सिर्फ आपके रेफरेंस भाई कल भी यहाँ जूम बार बार बंद हो जाती है, बार बार जूम बंद हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर शेख अभी तो सही है ना, अभी तो सही है, शदीद प्रॉब्लम है, अभी तो सही है। ओ शेख साहब अभी सही है या नहीं है? अभी फिलहाल सही है, अभी ठीक है, अभी आवाज है वो ब्रेक हो रही है, अभी भी सिग्नल नहीं है ठीक। अच्छा चले ठीक। ये आदमी ड्रामेबाज है, ये आदमी है ड्रामेबाज, इसकी अपनी बेहतरीन अभी साउंड भी बेहतरीन आ रहा है। एक मिनट आओ ना मेरे पास। अली भाई, इस बंदे को जानते हो? ये आपका हाँ जी, इससे पूछे सिग्नल का प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नहीं है, बताइए। अली भाई, we are facing some type of issues. Sometimes मैं क्या करूं? हमेशा नहीं, sometimes। और भाई जो समझ नहीं आई है, जो समझ नहीं आई मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, और जो समझ नहीं आई मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कल मुनाजरा रख लेना। ड्रामेबाज आदमी, ड्रामेबाज आदमी। आप शुरू से मुनाजरा करने आए नहीं थे ना, शुरू से नहीं आए थे मुनाजरा के लिए आप। अभी मेरे सवाल के जवाब दे दो। जो आपको काफिर ज़्यादा का है, आपको अगर कोई काफिर ज़्यादा का है, ये शेख साहब एक सवाल, शेख साहब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। शेख साहब एक सवाल करूं? इनसे पूछे, एक सवाल मैंने उनसे करना। एक सवाल करने लगे जी, बोले जी। अगर कोई शख्स आपको कह दे कि आपके वालिदैन काफिर हैं, काफिर तय, और वो शिर्क पे मरे हैं, नजिस हैं, और अभी जहन्नम में, तो ये आपके लिए तौहीन है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए तौहीन नहीं है। अगर वो शिर्क कर रहे हैं तो मेरे लिए तौहीन नहीं है, मेरे लिए रब प्यारा है, बाकी कोई नहीं है। यानी आपके वालिदैन को अगर कोई आपको काफिर ज्यादा, नजिस ज्यादा कहे तो आपके लिए गाली नहीं है, तो मैं उसके लिए तो मतलब की दुआ ही नहीं करूंगा, मेरा तो ये अकीदा है। तो आपके वालिदैन को कोई काफिर कहे वो नहीं है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो काफिर, अगर मेरे वालिद आपका क्या अकीदा? काफिर कहे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। समझ गया। आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अभी वो दुनिया से काफिर गए हैं, मुशरिक गए हैं, और अभी जहन्नम में, क्या आपका ये अकीदा है? अभी तो जहन्नम कहां से शुरू हो गई है? ये कहां से लिखा हुआ निकाली आपने कि अभी जहन्नम में? अभी मैंने मुस्लिम के हदीस लिखा है, इन्न अबी व अबाक फिन्नार, मेरे वालिद और आपके वालिद दोनों जहन्नम में। ये मुस्लिम का हदीस दोबारा दिखा दूं? कल मेरे साथ मुनाजरा रखो। और मुस्लिम की हदीस मैंने दिखा दिया है, प्रॉब्लम है। और मुस्लिम की हदीस की आप तस्दीक करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जहन्नम में, यानी तस्दीक करते हैं। मैं दोबारा दिखा दूं? सही हदीस है, वो हमारा अकीदा है।
تو صحیح ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوگی وہ بالکل صحیح ہے، وہ ایمان ہے. تو میں ہر حدیث کے متعلق نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں اس حدیث کے متعلق اسپیسیفکلی خاص اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں. کیا ان ابی و اباک فی النار، چاہیے تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں مسلم سے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی طور پر آپ کے ہاں صحیح ہے. تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ماجد ابھی جہنم میں عذاب ہو رہا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو پھر سوال کرو. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، میرے سوال کا پہلے جواب دے دو. والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے؟ میں جواب دے دیتا ہوں. آپ سے وسلم کی والدہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئی تھی؟ نہیں، والدہ نہیں. پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ والد پہلے فوت ہوئے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے فوت ہوئے تھے. والدہ جو 6 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے نا. وہ اس وقت دین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب ان کو نبوت ملی ہے سن 40، جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے. کیا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا بولا؟ کیوں کا عقیدہ کو کیا کروں میں؟ اہل سنت کا عقیدہ کو بیان کروں یا تمہارے؟ مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق. بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا؟ ابھی گالی دی شیعوں کو؟ نہیں، کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. اور مجھ سے جو سوال کیا نا، مجھے جو سوال کیا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. یہ قرآن مجید کی بات مانو. یہ دیکھو، یہ کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا قرآن نے، تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. وہ چچا تھے، جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا. آواز نہیں آ رہی؟ چلیں جی یہ کتاب دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں. ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار، اچھا اللہ یاری صاحب، ان ابی و اباک فی النار. میرے والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے مطلب آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں، میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. میں نے شروع سے کہا بھاگیں گے، میں نے شروع سے کہا تھا بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو، بس ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب، پھر آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو مانتا نہیں ہے بھائی، کیا کروں؟ وہ چچاتے نا، وہ چچاتے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ کہاں چچاتے؟ چچاتے آپ اب سن لو نا، تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب، قرآن میں خود اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں. یہ نبی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں، یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو گالی دیتے تھے، لعنت بھی کرتے تھے، ان کو رجم بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق، جو مسلمان کو گالی دے دے وہ یہ فسق ہے، بہت بڑی گناہ ہے، وہ اس کا کرنے والا فاسق ہے. تو آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فاسق نہ ہوں؟ اس کا جواب دینا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، فرمایا کہ جس کو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو میں گالی دوں یا میں نے اسے مارا ہو تو اس کے لیے رحمت بنا دے اللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں یا نبی کی دعا مانوں؟ یہ تو نہیں بولا کہ میں جو گالی دیتا ہوں وہ گناہ نہیں، یہ تو نہیں بولا نا. نبی گالی تو انہوں نے دیا نا، گالی دینا تو بہرحال. اب گالی دینے کے بعد میں اس کو ماروں یا میں اس کو، بھائی وہ باپ ہے نا، رسول ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، اس کو حق حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بے گناہ شخص کو گالی دینا فسق ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر ہے، یہ قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. نہیں ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نہیں بنے؟ آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ رسول دیکھیں ایک شخص ایک نااہل کو ایک منٹ ڈالی بھائی، اگر ایک منٹ بھاگ جائے گا پھر ہاتھ نہیں آ گیا. ایک شخص نااہل کو گالی دیتا ہے، بھاگ رہا ہے بھائی، میں نے شروع سے کہا تھا بھاگنے کے لیے آیا، بھاگ رہا ہے نہیں ہے نا بھائی، یہاں پرابلم ہے.
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز ہمیں بہترین آ رہی ہے، پکچر بھی بہترین ہے۔ علی بھائی کے بچے نے کہا ہے کہ یہاں ایشو ہے۔ اگر جو آواز نہیں آئی تو میں دوبارہ تکرار کروں گا، آواز نہیں آئی تو میں ریپیٹ کروں گا سوال میں کو۔ تکرار نہیں سننا چاہتا، میں نہیں تکرار سننا چاہتا، میں بھاگ رہا ہے مولوی فرار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں ثابت کر سکتا۔ پوچھ لوں سوال ہے؟ اور بھائی پوچھنے دو نا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اصل معاملہ آواز آ رہی ہے، سنیں گے سوال یا نہیں سنیں گے بھائی؟ میں نہیں سوال سنوں گا۔ ختم ہے بھائی، یہ شخص بھاگ گیا۔